الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعلی اہل بیتہ وبارک وسلم اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ العظیم۔ معزز قابل صد احترام بزرگان ملت اسلامیہ اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہے کہ باری تعالیٰ نے ہمیں حضور رحمت عالم جان عالم فداہ ابی و امی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور اس کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ، اللہ عز و جل کی توفیق اور اس کی عطا کے ساتھ یہ محفل بالخصوص ماہ رمضان المبارک کی استقبال کی غرض سے اور اس گہما گہمی کی حالت میں جہاں پر رمضان کی آمد ہے، ہر طرف خوشیاں و شادمانیاں ہیں، لیکن باوجود ان تمام کے وبائی مرض کرونا وائرس کی وجہ سے ایک قسم کی بے چینی اور خوف کا ماحول بھی ہے۔ الحمدللہ، ان تمام حالات کے تناظر میں یہ رمضان انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ رمضان المبارک ہمیں نہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کی طرف رغبت دلاتا ہے، بلکہ ساتھ ہی یہ احساس بھی دلاتا ہے کہ ہم توبہ و استغفار کے ساتھ زیادہ جدت کے ساتھ اللہ عز و جل کو یاد کریں۔ الحمدللہ، ان گہما گہمی کے حالات کے تناظر میں ماہ رمضان المبارک کچھ اپنے مطالبات بھی لے کر آیا ہے۔ من جملہ ان میں سے مسائل تراویح خود ایک بڑا مسئلہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ غرابہ یتامہ پروری، غرابہ یتامہ دستگیری اور باہم ہمدردی و اخویت کا پہلو بھی اپنے آپ میں ایک اہم پہلو ہے فی زمانہ، کہ ایسے میں جہاں پر ہم پر لازم ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کے جملہ تقاضوں کو پورا کریں۔ اسی غرض سے یہ محفل مقرر کی گئی ہے تاکہ مسائل رمضان المبارک اور ہماری ذمہ داریوں پر کچھ بحث کی جائے۔ الحمدللہ، زیادہ طویل عنوان کے طرف گئے بغیر ویسے رمضان کے فضائل سے سب واقف ہے، بس ایک حدیث شریفہ اور اس کی شرح کرتے ہوئے اپنی بات کو انتہائی اختصار کے ساتھ ہم تمام کریں گے، کہ جسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، اور یہ روایت شریفہ اپنے مختلف الفاظ کے ساتھ کم و زیادہ الفاظ اور عنوانات کے ساتھ مختلف روایات میں یہ حدیث شریفہ کا مضمون آتا ہے، مختلف کتب احادیث میں یہ احادیث شریفہ کا مفہوم آتا ہے، لیکن چونکہ اس حدیث شریفہ میں امام بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کم و پیش وہ تمام کے تمام مسائل کو ایک ساتھ جمع کر دیا، جو کہ آج کے حالات کے تناظر میں انتہائی اہم ہے کہ اس کی تفصیل کو جان لیا جائے۔ الحمدللہ، اسی غرض سے اس حدیث شریفہ کو عنوان بنایا گیا ہے، جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے حضور رحمت عالم نور مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے رمضان مبارک کی آمد کی خوشیوں کے ساتھ اس کے استقبال کے طریقے اور اس کے استقبال کا پیغام دیتے ہیں۔ نبی اکرم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، یہ لوگو، انہو قد اظلمکم شہر عظیم، کہ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ لوگوں، اب تمہارے طرف، تمہارے سروں پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہے
جو بڑا ہی برکتوں عظمتوں والا مہینہ ہے. فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ پورا مہینہ بابرکت ہے، مگر اس میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جسے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بابرکت ہے، جسے ہم لیلۃ القدر کے نام سے یاد کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مزید، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اور اللہ نے اس کے دن کا روزہ فرض کر دیا، جو اصل عنوان ہے ہمارا اس پر. رہ گیا شب قدر پر، اگر اللہ عز و جل توفیق دے گا تو طاق راتوں سے قبل اور اس سے منسوب راتوں میں انشاءاللہ تعالی العزیز اس پر ہم بات کریں گے. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، کہ اللہ نے رمضان کے روزے تم پر فرض کر دیے. فرماتے ہیں کہ ماہ سیام رمضان کا مہینہ قرآن مجید کے اعتبار سے یہ قرآن کا مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا. لیلۃ القدر کی رات قرآن مجید کی نزول کی ابتدا ہوئی، اور برکت قرآن کے اللہ عز و جل نے تمام کے تمام مہینے کو بابرکت مغفرتوں رحمتوں اپنے خاص انعامات کے ساتھ اس مہینے کو سرفراز فرما دیا. اس مہینے میں اللہ عز و جل نے خاص عبادت روزے کو فرض کیا، جس کا ذکر بالخصوص نبی اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے. روزہ ازروع شرع ایک عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ اس کا اگر کوئی انکار کر دے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. اگر کوئی روزہ نہ رہے گا تو وہ سخت فاسق ہوگا، سخت گنہگار مانا گیا ہے. چونکہ ہماری یہ مجلس درس فقہ کے طرز پر ہے، اس کے فضائل کے باب میں فقی نظریے کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو معلوم ہوگا عمومی طور پر علماء کا ایک بڑا مجموعہ یا اس امت کا سواد اعظم ایک بڑا مجموعہ اس امت کا اس بات کی طرف ہے کہ اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے، اور یہی بات سچ بھی ہے. لیکن ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے فقہا کا کہ روزہ نماز سے زیادہ افضل ہے. اگر ہم دیکھیں کہ آخر روزے کو اللہ عز و جل نے وہ کیا باتیں عطا کی جس کی وجہ سے روزہ نماز سے زیادہ افضل ہو جائے گا، تو من جملہ باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ نماز کی افضلیت اس واسطے بھی ثابت ہوتی ہے کہ نماز کبھی معاف نہیں ہوتی. نہ بیمار پر معاف ہے، نہ مسافر پر معاف ہے، نہ ہی وہ ایسا مریض جو بستر پر پڑا ہوا ہے اس کے لیے معاف ہے. ہر حال میں نماز فرض ہے کہ بندہ کبھی نماز سے اپنے دامن کو روک نہیں سکتا. لیکن روزے کے متعلق باری تعالیٰ نے اس کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے اس پہلو کو نمایاں کر دیا کہ نماز اپنی کل عظمتوں کے ساتھ وہ عورت جو ایام مخصوص گزارتی ہے اس پر نماز معاف ہے. لیکن روزے کے متعلق باری تعالیٰ کہتا ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. باری تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ اس عورت پر بھی معاف نہیں ہے، نہ مسافر پر معاف، کہ روزہ معاف نہیں ہے، بلکہ چاہیے کہ وہ روزوں کو بعد کے دنوں میں رہے گی. نماز کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. نماز کے لیے صاف کہہ دیا گیا کہ نماز معاف ہو گئی اس عورت پر جو ایام گزارتی ہے. لیکن روزے کے باب میں اس بات کو صاف کر دیا گیا کہ روزہ معاف نہیں ہے، وہ جو ہی نماز کے قابل ہو جائے گی وہ بعد کے دنوں میں پھر وہ روزے جو رمضان کے اس کے چھوٹ گئے ان روزوں کی وہ قضا کرے گی. جبکہ نماز معاف ہو جاتی ہے ان دنوں میں مگر روزہ معاف نہ ہوا، جو فقہی طرز پر بتاتا ہے کہ روزہ نماز سے زیادہ افضل ہے. عجیب بات جو فقہی طرز پر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جتنے بھی اعمال، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ کوئی اور عمل ہو، ہر عمل کی بنیاد فرض پر رکھی گئی ہے. کہیں فرض اگر ختم ہو جائے تو وہ عمل ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ اسے کرنا پڑتا ہے. جیسے نماز کے فرائض میں سے کوئی فرض اگر ہم سے چھوٹ جائے تو پھر وہ نماز ہمیں دوبارہ پڑھنی ہوگی، سجدہ سہو سے بھی وہ نماز پوری نہیں ہوتی. لازم ہوتا ہے کہ فرائض ادا کرے، جس کی اچھی مثال نظر آتی ہے حج کے باب میں کہ میدان عرفات کا وقوف کچھ لمحات کے لیے ہی صحیح یہ فرض ہے. اگر کوئی آدمی ہندوستان سے سفر بھی کرے، اپنے ملک سے وہ سفر کرے، مکہ مکرمہ جائے بھی، وہ مینا بھی جائے، وہ مزدلفہ بھی جائے، وہ رمی بھی کرے، وہ حلق بھی کرے، وہ طواف بھی کرے، وہ سعی بھی کرے، سب کر لے،
لیکن وقوف عرفات نہ کرے پھر اس کا حج ہی نہ ہوا. فرض وہ چیز ہے کہ کبھی وہ معاف نہیں ہوتی، پورے عمل کی جان ہوتی ہے فرض. لیکن عجیب بات رمضان کے باب میں نظر آتی ہے جو بتاتی ہے کہ رمضان تمام اعمال مفروضہ میں سب سے زیادہ افضل ہے. وہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک آتا ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ رمضان کے دنوں میں کوئی چیز کھا رہا ہو، کوئی روزے دار ہے، آپ کو معلوم ہے کہ روزے دار ہے، مگر حالت روزے میں وہ کوئی چیز کھا رہا ہو، جیسا کہ نبی کریم فرماتے ہیں من نسی فہو صائم، وہ کھانے والا بھول گیا کہ وہ روزے دار ہے اور وہ کھانے لگا. نماز میں بھول ہو جائے تو لقمہ دینا ہے، لیکن فقہا کہتے ہیں کہ روزے دار اگر کھا رہا ہے تو اسے فوراً یاد نہ دلاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حلق میں نوالا ہو اور تمہارے یاد دلانے کے بعد وہ حلق کے اندر نوالا لے گا تو پھر اس کا روزہ ختم ہو جائے گا. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ من نسی فہو صائم، کہ وہ روزے دار بھول گیا کہ وہ روزے سے ہے، فاکل وشرب فلیتم صومہ، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ گرچہ وہ کھا لے، گرچہ وہ پی لے، پھر بھی اس کا روزہ تمام ہو گیا. پوچھا گیا کہ فرض کے بغیر عمل پورا نہیں ہوتا، اور روزے کے جو فرض ہیں وہ تو 3 ہیں بس، نیت کرنا، کھانے پینے سے رک جانا، اور تیسری چیز وظیفے زوجیت سے رک جانا وقت مقررہ میں، یہ روزہ ہے. اب آدمی کھانا پینا اگر کر لے حالت روزے میں تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا. نماز میں بھول سے بھی اگر کوئی آدمی فرض چھوڑ دیتا ہے تو نماز ختم ہو جاتی ہے. لیکن روزہ ایک عجب عبادت ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ روزہ شاید نماز سے زیادہ افضل ہے. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ حالت روزے میں روزے دار اگر کھا لے پی لے تب بھی اس کا روزہ مکمل ہو جاتا ہے. اور نبی کریم حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ اس واسطے اس کا روزہ پورا ہو گیا کہ اللہ اسے کھلاتا ہے، اللہ اسے پلاتا ہے، اور جس بندے کو رب کھلا دے اس کا روزہ نہ ٹوٹے گا، رب جس بندے کو پلا دے اس کا روزہ نہ ٹوٹے گا. یہ عجیب بات ہے روزے کی جو بتاتی ہے کہ روزہ اپنے مختلف اعتبارات سے وہ نماز سے زیادہ افضل ہے. اسی باب میں ایک عجیب بات یہ بھی نظر آتی ہے کہ نماز اگر کوئی آدمی چھوڑ دیتا ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک امام شافعی ہو کہ امام احمد ابن حنبل کے امام مالک رحمہم اللہ تعالی، ان تینوں کے نزدیک اگر کوئی آدمی نماز چھوڑتا ہے تو اس کی سزا سزائے موت ہے. اگر کوئی پابندی سے نماز چھوڑنے والا ہو تو اس کی سزا سزائے موت مقرر کی گئی ہے. لیکن ہمارے امام صاحب اللہ مقام بلند کرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی کا، کہ امام اعظم رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی، ہم حنفیوں کا یہ موقوف ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز چھوڑنے والا ہے تو اسے قید کیا جائے نہ کہ قتل کیا جائے. اس کی سزا سزائے موت نہیں ہوگی بلکہ اسے قید میں رکھا جائے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور اپنے آپ کو وہ سدھار لے. لیکن در مختار میں عجیب بات آتی ہے کہ اگر کوئی حنفی روزہ چھوڑ دے، اس کی سزا سزائے موت مقرر کی گئی ہے، جو بتاتا ہے کہ جو فقہ حنفیوں کی کہتی ہے کہ روزہ نماز کا چھوڑنے والا اس کی سزا موت نہیں ہے بلکہ قید ہے، وہیں پر روزے کے چھوڑنے والے کو موت کی سزا کا سنایا جانا بتاتا ہے کہ روزے کی عظمت. جیسا کہ در مختار میں مسئلہ صاف نظر آتا ہے. صاحب در مختار نقل کرتے ہیں وَلَوْ أَكَلَ عَمَدًا شُهْرَةً بِلَا عُذْرٍ يُقْتَلْ، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بغیر عذر کے لوگوں کے سامنے دکھاوے کے ساتھ اگر کھاتا رہے گا اس کی سزا سزائے موت مقرر کی گئی ہے. نماز کے لیے یہ بات نہیں ہے حنفیوں کے پاس، یہ بات صرف روزے میں ہے. یہ بھی بتاتا ہے کہ روزہ اپنے آپ میں کچھ پہلوؤں میں ہی صحیح وہ نماز سے زیادہ افضلیت کو رکھتا ہے. اور اسی قاعدے کے تحت فرماتے ہیں کہ کبھی ہوتا ہے کہ گھر میں کسی عذر کے ساتھ کوئی آدمی روزہ نہیں رہ پاتا، جیسے مریض کا روزہ نہ رہنا، ایام کے گزارنے والی عورت کا روزہ نہ رہنا، چھوٹے بچوں کا روزہ نہ رہنا، حاملہ عورت کا شرعی عذر کے ساتھ روزہ نہ رہنا. یہ بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں جس میں روزہ کوئی آدمی نہیں رہتا ہے.
لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ ایسے وقت بھی چاہیے کہ وہ برملا لوگوں کے سامنے علانیہ وہ کھاتا نہ پھرے. یہاں تک کہ ہم اپنے کم سنی میں اور قریب قریب کی عمر تک بھی ہم دیکھتے تھے کہ ہوٹلز وغیرہ پر ایک لمبا پردہ چڑھا دیا جاتا تھا اس اہتمام کے ساتھ کہ ماہ رمضان المبارک میں روزے اور روزے دار دونوں کی عزت کا حکم کیا گیا ہے. روزے دار اور روزے کی اہمیت کی وجہ سے، ماہ سیام کی عظمت اور اس کی عزت کی وجہ سے کھانے پینے کے جو ہوٹل ہوتے تھے ان کے سامنے پردہ چڑھا دیا جاتا تھا تاکہ روزے کا اور روزے دار کا اور ماہ سیام کا تقدس ظاہر ہو جائے. جس کی وجہ سے ایک اہم مسئلہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ عموماً ایک بے راہ روی نظر آتی ہے بازاروں میں، بالخصوص چونکہ خواتین شاپنگ کے غرض سے رمضان المبارک کے دنوں میں بازار جاتی ہے تو کبھی کبھی یہ بھی سننے میں آتا ہے لوگوں سے کہ وہ کسی وجہ سے شاید کوئی عذر ہوگا وہ روزہ نہیں رکھتی، مگر باوجود اس کے یہ حکم ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بازار میں کھلم کھلا نہیں کھائیں گی، بلکہ وہ چھپ کر کسی کنارے میں کھا لیں گی تاکہ رمضان کا تقدس باقی رہے. کسی قسم سے رمضان کے تقدس کو پامال کرنا جائز نہیں رکھا گیا. بلا کسی توسیع و تمثیل کے رمضان کے من جملہ فوائد میں سے ایک بڑا فائدہ رمضان المبارک کا، چونکہ زیادہ تفصیل میں جانا مراد نہیں ہے اس واسطے اختصار کے ساتھ، کہ رمضان کے من جملہ فوائد میں سے رمضان المبارک کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں ضبط نفس اور تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے. نفس کی پاکی بھی ہوتی ہے اور نفس پر ضبط بھی حاصل ہوتا ہے کہ منہ میں پانی ہے اور پیاس کی بے چینی بھی ہے، افطار کا وقت قریب بھی ہے، لیکن بندہ کسی بھی عمر کا ہو روزے دار ہے تو وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور نفس سے کہتا ہے کہ صبر کر ابھی سحرن نہ ہوا، وہ کہتا ہے کہ صبر کر ابھی وقت افطار کا وقت نہ آیا. وہ اپنے آپ کو ضبط میں رکھتا ہے اور رکھ کر وہ انتظار کرتا ہے وقت افطار کا. منہ میں تک پانی گیا ہے حالت وضو میں، کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی گیا ہے، حلق کے قریب پانی ہے، مگر وہ اپنے نفس سے کہتا ہے کہ میں اللہ کے حکم کے تابع ہوں، جب تک وقت ختم نہ ہوگا تجھے میں حلق کے اندر نہ اتاروں گا. وہ اسے واپس اپنے منہ سے باہر کر دیتا ہے. یہ ضبط نفس کا عجیب پہلو ہے جو ماہ سیام کی صورت میں، روزے کی صورت میں بندے کو عطا کیا جاتا ہے. بہرحال رمضان المبارک کے من جملہ باتوں میں سے فی زمانہ ایک اہم بات ہے یہ کہ رمضان المبارک کے روزے دار کو احساس ہوتا ہے بھوکے کی بھوک کا. ایک بڑا پہلو ہے رمضان کے فائدے کا کہ ماہ سیام میں یہ احساس کا بیدار کرنا کہ میں تو کھا رہا ہوں، کہیں کسی کے گھر ایسے میں ایک پلانڈ طریقے کے ساتھ، چونکہ یہ لاک ڈاؤن مقرر نہیں کیا گیا تھا، ہو سکتا تھا کہ حکومت کو کوئی مجبوری رہی ہو یا کوئی ہیلتھ ایمرجنسی کی وجہ سے، شاید اس ہیلتھ ایمرجنسی کی وجہ سے اول وقت اطلاع نہیں کی گئی، لوگ جہاں کے وہیں پھنس گئے. جو مزدور دیگر علاقوں سے آ کر یہاں پر کام کاج میں تھے وہ یہیں پر مصروف ہو گئے اور وہ اپنے علاقوں کو واپس نہیں جا سکے. بالخصوص وہ جو ڈرائیور ہیں کار کے یا آٹو کے جو ڈرائیور ہیں، مسلسل 1 مہینے کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے گھروں میں کسی قدر فقر و فاقہ بھی ہے. ایسے حالات میں چونکہ رمضان آیا ہے تو یہ بات ایک اہم پیغام ہوگی کہ ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ ماہ سیام میں جو بھوک ہمیں ہوتی ہے ان غریبوں کو بھی ہوتی ہے. ہم کھا لیں پیٹ بھر کر، ہمارے دسترخوان پر 2-4 قسم کے سالن ہو اور ان غریبوں کے دسترخوان خالی ہوں، اس غم کو بیدار کر لینا. اس رمضان میں بالخصوص اس کی بڑی اہمیت ہے، ویسے ہر رمضان میں ہوتی ہے لیکن اس رمضان میں بالخصوص زیادہ اہمیت ہے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے. یہ کسی غریب ملک، کسی امیر ملک کی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ سارے دنیا کے ممالک، چاہے وہ غریب ممالک ہوں چاہے وہ امیر ممالک ہو، یہ جو ہیلتھ ایمرجنسی آئی ہوئی ہے، اس ہیلتھ ایمرجنسی کی وجہ سے ہر آدمی لاک ڈاؤن گزار رہا ہے. اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں ہر آدمی کی معیشت ٹھپ پڑ چکی ہے. فرد کی معیشت بھی ٹھپ ہے، پوری ملک کی معیشت بھی ٹھپ ہے اور ساری کی ساری دنیا کی معیشت آج رکی اور ٹھپی پڑی ہوئی ہے. ایسے میں ہم پر لازم ہے کہ اگر اللہ ہمیں دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کا خیال کریں،
اور ان کے لیے اپنے دسترخوان کو وسیع کرے. آگے ایک مسئلہ اس پر مستقل آ رہا ہے، اس پر ہم سحر حاصل بحث کریں گے اس پر. بہرحال غرابہ، یتامہ، مساکین کا خیال کرنا ایک اہم پیغام ہے اس رمضان کا. اس باب میں ایک واقعہ جس کو شرح مشکات میں آتی ہے، شرح مشکات میں ایک بالخصوص صوفیہ کے طرز کو بیان کرتے ہوئے یہ جو بھوک کی کیفیت ہے، اس میں غریبوں کو یاد رکھنا ہے، اس کے فضائل پر ایک بحث ہوئی ہے، جس کے ضمن میں لکھا گیا کہ اسلاف کا طریقہ ہوتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر ان کے سامنے اللہ کے حول و توفیق سے کھانا پیش کر دیا جاتا، وہ نوالا اٹھاتے تو ہر نوالے کے ساتھ وہ کہتے اللہم لا تؤاخذنی بحق الجائعین. وہ یہ دعا کرتے کہ یا اللہ ہم سے تو بھوکوں کے بارے میں سوال نہ کر. ہر نوالے کو اٹھاتے اٹھاتے وہ بھوکوں کو یاد کرتے، وہ یہ کہتے کہ اللہ ہم سے بھوکوں کے بارے میں سوال نہ کر. کہیں ایسا نہ ہو جائے مولا کہ تو سوال کرے اور کوئی ہمارے قریب بھوکا نکل جائے اور ہم تجھے جواب نہ دے سکے. مالک ہماری غفلتوں کو معاف کر. جبکہ ان اسلاف کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ اپنا دسترخوان نہ بچھاتے یہاں تک کہ ان کے دسترخوان پر مہمان نہ شریک کر لیتے. باوجود اس کے ان کا یہ اہتمام بتاتا ہے کہ وہ کس قدر غرابہ یتامہ پروری کے طرف، غرابہ یتامہ کا خیال، ان سے ہمدردی ان کے سینوں میں ہوتی تھی. اس باب میں ایک اہم بات آتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ مشہور ہے کہ قحط کا زمانہ تھا، ہر طرف بھوک مری تھی. ایسے میں حضرت یوسف غلہ بانٹا کرتے تھے لوگوں کے لیے. لوگ حضرت یوسف علیہ نبینا کو دسترخوان پر دیکھتے تھے کہ عام دنوں میں بھی حضرت یوسف بہت کم کھاتے تھے، مگر جب وہ قحط کے دن چل رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور بھی زیادہ کم کھانے لگے. قریب کے لوگ سوال کرتے ہیں حضرت یوسف پیغمبر سے کہ ایسا کیوں؟ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کہتے ہیں کہ مجھے خیال آتا ہے غریبوں کا کہ کس کے گھر میں دسترخوان ہوگا، کس کے گھر میں کھانا ہوگا. مجھے جب ان کا خیال آتا ہے کہ کون پیٹ بھر کر کھایا ہوگا، کون آدھا پیٹ کھایا ہوگا، جب مجھے ان کا خیال آتا ہے میں چاہتا ہوں کہ کم کھا کر ان بھوکوں کی سنگت میں اپنے آپ کو میں داخل کر دوں. یہ بتاتا ہے کہ کیسا بڑا مقام ہے غرابہ یتامہ کے ساتھ دستگیری کے کرنے کا، اپنے بھوک کے ساتھ ان کے بھوک کے بجانے کا. رحمت عالم کی پوری زندگی اس سے عبارت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا کرتے کہ اللہ تو مجھے غریبوں میں اٹھا. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کھلائے کہ کبھی نہ کھاتے. کچھ ہوتا اس میں بھی غرابہ یتامہ مساکین کو کھلاتے. چونکہ لاک ڈاؤن کا وقت ہے، ہر طرف غرابہ یتامہ اور بالخصوص وہ لوگ جو عام دنوں میں کماتے تھے آج نہ کمانے کی وجہ سے وہ مفلسی کا وقت گزار رہے ہیں. اور بہت دفعہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اہل محلہ کی ذمہ داری ہے، ہر محلے کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کون لوگ ہمارے علاقے میں ایسے ہیں جن کا روزگار روزانہ کی محنت پر ہوتا تھا. اب چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ موقع انہیں میسر نہیں آتا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کما نہیں پاتے. ان کے لیے اپنے نوالے میں انہیں شریک کرنا، اپنے اچھے میں ان کے لیے شریک کرنا، اپنے افطار میں انہیں شریک کرنا، یقیناً یہ بڑی عظمتوں کی بات ہے، یہ بڑی برکتوں کی بات ہے. یہ الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ نے ایک بڑا احسان کر دیا کہ اللہ عز و جل نے ماہ سیام جیسا مہینہ عطا کیا جس میں نہ صرف اللہ بندے پر مہربان ہوتا ہے بلکہ اللہ بندے کو وہ مقام پر پہنچاتا ہے کہ بندے کو بندوں کے لیے بھی مہربان کر دیتا ہے. یہ بڑی رحمت ہے رمضان کی، اس بات کا لحاظ رکھیں. زیادہ تفصیل میں گئے بغیر روزہ جیسا کہ گزر چکا کہ 3 باتوں کے ساتھ عبارت ہوتا ہے روزہ. نیت کر لینا وقت مقررہ میں، یعنی طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. کھانے پینے وظیفے زوجیت سے رک جانا کہ کھانے پینے سے رک جانا. اور تیسری چیز وظیفے زوجیت سے رک جانا عبادت کی نیت کے ساتھ. یہ روزہ ہے. اول چیز روزے کی نیت، کہ روزے کی نیت ویسے تو الفاظ کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ آدمی بغیر کسی لفظ کے
وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے. اصل میں نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. اگر دل سے ارادہ کر لے تو نیت ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ فقہاء اس بات کی طرف زور دیتے ہیں کہ ہماری کمزوری ہوتی ہے کہ مختلف باتوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے فقہاء کہتے ہیں کہ اچھا ہے کہ آدمی زبان سے بھی نیت کر لے. نیت کے الفاظ بعض کتب میں نقل کیے گئے ہیں کہ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان، کہ نیت کی گئی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی اللہ عز و جل کے لیے، رمضان کے روزوں میں سے روزے کی. مختصر بھی الفاظ آئے ہیں کہ نویت بصوم غدن. روزے کی نیت میں اس بات کو ذہن میں رکھ لے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اس کے الفاظ پر نہ جائیے. لیکن اگر الفاظ پر نظر کر لیا جائے تو اس بات کا اہتمام بھی ذہن میں رکھ لیں کہ روزہ اگر آپ رات میں روزے کی نیت کر لیں یا سحری کرتے وقت روزے کی نیت کر لیں، ورنہ سحری خود بھی روزے کی نیت ہے. روزے کی نیت کرتے ہوئے روزے کی نیت کے ساتھ اگر سحری کرتے ہیں تو یہ عمل کے ساتھ روزے کی نیت ہی ہوگی. اگر آپ روزے کی نیت سحری کے ساتھ نہ کر سکے، کسی وجہ سے آنکھ نہ کھل سکی یا کوئی عذر ہو گیا، آپ روزے کی نیت نہ کر سکیں، تو رمضان کے روزے کی نیت آپ آج کے موسم کے حساب سے ہندوستان میں آپ دن 11 بجے سے پہلے تک رمضان کے روزے کی نیت آپ کر سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ اس نیت سے پہلے نہ کچھ کھائے پیے، نہ کوئی ایسا کام کیے جو روزے کے فرائض کے خلاف میں ہو. تو پھر آپ کا اب نیت کر لینا بھی درست ہوتا ہے کہ آپ دن 11 بجے تک بھی روزے کی نیت کر سکتے ہیں. اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ نصف النہار سے پہلے آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں. آج ہندوستان میں حیدرآباد کے ہمارے علاقے میں روزہ تقریباً 14 گھنٹے کا روزہ ہے. اگر اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے تو 7 گھنٹے روزہ شروع ہونے کے بعد سے 7 گھنٹے پہلے تک آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں. نصف النہار سے پہلے تک آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں. اگر آپ طلوع صبح صادق کے بعد، دن شروع ہو جانے کے بعد اگر آپ روزے کی نیت کرتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے نویت ان اصوم لہذا الیوم. آپ یہ کہیں گے کہ اللہ میں ارادہ کرتا ہوں آج کے دن کے روزے کا. یہ نہیں کہیں گے کہ کل کے روزے کا. اگر آپ سحری میں کرتے ہیں یا نماز تراویح کے بعد کر لیتے ہیں تو ایسے میں آپ کہیں گے کل کا روزہ. لیکن اگر دن چڑھا آ جانے کے بعد اگر آپ روزے کی نیت کرتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ نویت ان اصوم لہذا الیوم. الحمدللہ روزے کے ساتھ ہی ساتھ دعا میں چونکہ بحث ہوتی ہے بہت زیادہ، اور دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف مسائل میں بغیر کسی وجہ کے بھی الجھ جاتے ہیں. من جملہ ان میں سے 2 باتیں ہیں بالخصوص افطار کے دعا کے ساتھ. کچھ لوگوں کا ذہن ہے افطار کے دعا کے بارے میں، اس میں بھی جھگڑا ہوتا ہے. عبادتوں والا، ذکر و اذکار والا، اللہ کے دربار میں گریبانداریوں والا مہینہ ہے. اس میں اختلافات میں نہیں پڑنا، اور بالخصوص آج کی حالات میں جبکہ سخت حالات سے آج دنیا گزر رہی ہے اور مسلمانوں پر ان گنت آزمائشیں آ رہی ہے، ایسے میں ہمیں نہیں چاہیے کہ کسی اختلافی مسائل میں الجھ جائیں. بس طمانینت قلب کے لیے اس مسئلے کو سناتے چلیں اختصار کے ساتھ کہ افطار کے باب میں 2 باتوں پر لوگ الجھے ہوئے ہوتے ہیں. ایک بات ہوتی ہے کہ افطار کی دعا افطاری سے پہلے پڑھے کہ افطاری کے بعد پڑھے، جبکہ افطاری عمل کا نام ہے. آدمی روزہ ختم کرنے کی نیت سے کھا لے گا، اس کا افطار ہو جائے گا، چاہے وہ دعائے افطار وہ کھانے سے پہلے پڑھے چاہے وہ کھانے کے بعد پڑھے. لیکن فقہا کہتے ہیں کہ مستحب ہے، اچھا ہے کہ وہ کھانے سے پہلے، افطاری شروع کرنے سے پہلے وہ افطار کی دعا پڑھ لیں. اور وہ دعا جو مشہور ہے افطار سے پہلے پڑھنے کی، وہ دعا یہی ہے کہ اللہم لک قسمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت فتقبل منی. کہ آدمی کہتا ہے کہ مولا میں تیرے عطا سے روزے کا افطار کرتا ہوں، میرے روزے کو قبول کر، میں ایمان لایا تجھ پر اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی رزق کے ساتھ میں افطار کر رہا ہوں. لیکن چونکہ اس میں فعل ماضی آیا ہے جس میں آیا ہے کہ افطرت، میں افطار کر لیا،
اس لفظ کی وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فعل ماضی ہے. فعل ماضی کا مطلب ہوتا ہے گزرا ہوا کام. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں کر لیا. اب کر لیا بولنے کے بعد اگر کوئی آدمی کر لیا بولنے کے بعد اگر کوئی آدمی کھائے گا تو بعض لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ پہلا جھوٹ ہوگا افطاری سے پہلے. لیکن ایک کم علمی کے نتیجے سے ہے یہ. اصل میں قرآن مجید میں اس کی بہت ساری مثالیں آتی ہے زیادہ باتوں میں گئے بغیر. باری تعالی قرآن مجید کے تلاوت کے باب میں بھی جیسا کہ رب ذوالجلال کہتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، ایسے ہی باری تعالی وضو کے مسائل میں بھی کہتا ہے اذا قمتم الى الصلاة، رب کہتا ہے فاغسلوا وجوہکم، رب کہتا ہے کہ جب تم نماز شروع کر لو، یہ بھی فعل ماضی ہوگا اگر سیدھا سیدھا کریں ہم، جب تم نماز شروع. ویسے ہی رب کا کہنا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، قَرَأْتَ یہ بھی فعل ماضی ہے. اس کا بھی ترجمہ یہی ہوگا کہ جب تم قرآن پڑھ لو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. لیکن ہمارا طریقہ ایسا نہیں ہے. ہمارا کیا پوری امت کا طریقہ ایسا نہیں ہے. ہم وضو نماز کے بعد نہیں کرتے، وضو نماز سے پہلے کرتے ہیں. قرآن مجید کے پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ نہیں پڑھتے بلکہ قرآن مجید کے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل ماضی عمل سے پہلے آ جاتا ہے، یہ اس واسطے آتا ہے کے ساتھ متصل ہونا بتایا جاتا ہے. یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے فوری ساتھ عمل لگا ہوا ہے، گویا کہ یہ عمل کی کنجی ہے. یہ جیسے کہ نماز کی کنجی وضو ہے، ایسے ہی افطاری کی کنجی افطاری کی دعا ہے عملاً، جس کی وجہ سے دعا پہلے پڑھ لیتے ہیں. لیکن کبھی کم علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے بعض لوگ اس فعل ماضی لفظ کی وجہ سے یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی افطاری سے پہلے یہ دعا پڑھے گا تو کوئی بڑا گناہ کرنے والا وہ ہو گیا. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر وہ افطاری سے پہلے دعا پڑھ لے تب بھی کوئی غلط نہیں ہے، افطاری کے بعد بھی وہ دعا پڑھ لے تب بھی کوئی غلط نہیں ہے. لیکن اچھا یہ مانا گیا کہ وہ افطاری سے پہلے پڑھ لے جیسا کہ ہمارا عام طریقہ ہے. بچپنے سے والدین سب کو دیکھتے آئے ہیں جیسا کہ یہ عام طریقہ ہے. اور دوسرا مسئلہ جو اس باب میں آتا ہے جس میں خواہ مخواہ کے لوگ الجھے ہوئے ہوتے ہیں، دوسرا مسئلہ یہ کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احب عبادی، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے کہا، یہ حدیث قدسی ہے کہ نبی اکرم فرماتے ہیں احب عبادی اعجلہم فطرا، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا بندہ وہ ہے جو افطار کرنے میں جلدی کرتا ہے. ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ لوگ بھلائی سے کبھی بہک نہیں سکتے، بھلائی سے کبھی دور نہیں ہو سکتے تب تک جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرے. ایسے ہی نبی کریم نے ایک اور مقام پر کہا لا یزال الدین، نبی اکرم نے کہا کہ دین اپنے بلندیوں کے طرف رہے گا یہاں تک کہ دیندار مسلمان افطار کرنے میں جلدی کرے. ان ایسی روایات جو کہ بہت ساری روایتیں آتی ہے جس میں افطار کے جلدی کرنے کا حکم آتا ہے، ان روایتوں کی وجہ سے بعض لوگ کم علمی کم فہمی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ روزے کے وقت کے ختم ہونے سے 2-3 منٹ پہلے افطار کر لینا چاہیے. جبکہ اس بات کو لحاظ میں رکھنا چاہیے کہ سحری دیر سے کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزے کے وقت کے شروع ہو جانے کے بعد بھی سحری کرے. نہیں، جو ہی روزے کا وقت ختم ہوگا اس سے 2-4 منٹ پہلے ہی آدمی کو سحری ختم کر دینی. روزے کے وقت کے شروع ہونے سے 2-4 منٹ پہلے ہی آدمی کو اپنی سحری ختم کر دینا چاہیے. یہی حال افطاری کا ہے کہ جو ہی روزے کا وقت ختم ہوگا اس کے بعد 1-2-3 منٹ رعایت کے لے لیں تاکہ دل کو طمانینت حاصل ہو جائے، کوئی شبہ نہ رہے، کوئی شک نہ رہے کہ کہیں وقت ختم ہوا کہ نہیں ہوا. اس طمانینت کے بعد جب یقین ہو جائے کہ روزے کا وقت ختم ہو گیا اب افطاری کر سکتے ہیں تو تب وہ افطاری شروع کریں. بہت سارے فقہا نے کہا کہ تارے نکلنے سے پہلے آسمان پر کوئی آدمی افطار کر لے گا تو وہ آدمی جلدی کرنے والا ہی ہوگا. ایسا نہیں کہ آدمی بے چین رہے افطاری کے لیے اور وقت کے ختم ہونے کا اسے یقین آئے کہ نہ آئے بس زبردستی وہ جلدی افطار کر لے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت کے ختم ہونے سے پہلے اگر افطار کر لیے گیا. اس واسطے خاص اہتمام
اس بات میں کرنا چاہیے. نبی کریم نے اس مسئلے کو صاف کیا. نبی اکرم نے کہا کہ دن داخل ہو جائے، دن نکل جائے اور رات داخل ہو جائے. نبی کریم نے اس مسئلے کو صاف کیا. صاحب مشکات نے اس روایت کو اچھی سند کے ساتھ بیان کیا. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ دن نکل جائے اور رات داخل ہو جائے تو تم افطار کر لو، جس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یقین ہو جانا چاہیے کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے، طمانینت قلب حاصل ہو جانا چاہیے. اس کے بعد چاہیے کہ افطار کر لیں. الحمدللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں جو اعمال اپنی امت کے لیے رکھے ہیں، جس کا کچھ ذکر تو قرآن مجید میں بھی آتا ہے، چونکہ اس حدیث شریفہ کو ہم عنوان بنائے ہیں. اس حدیث شریفہ کے تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل رمضان کے دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کو زیادہ پسند فرماتا ہے، اس واسطے کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قرآن مجید ختم فرماتے تھے، یا آخر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر رمضان میں رحمت عالم نے 2 قرآن مجید ختم کیے، جس کی وجہ سے چاہیے کہ ماہ سیام میں تلاوت قرآن کا معمول رکھیں. اور آج کے حالات میں یہ انتہائی زیادہ اہم بھی ہے، انتہائی زیادہ اہم ہے، جیسا کہ آگے آئے گی یہ بات. بالخصوص تلاوت قرآن کا خاص اہتمام رکھے ان دنوں میں. اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید روزے کے مسائل کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. قرآن مجید اس مسئلے کو بیان کرتا ہے کہ روزہ جو ہی رمضان کے دن آ گئے، ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر روزہ فرض ہو جاتا ہے. لیکن اس میں اللہ عز و جل نے ایک کو اختیار دیا کہ مسافر کو اللہ عز و جل نے اختیار دیا. باری تعالیٰ نے شریعت مصطفیٰ نے اسے اختیار دیا کہ سفر اگر آسانی والا ہے وہ رہ سکتا ہے تو روزہ رہ لے حالت سفر میں، اگر رہ نہیں سکتا تو وہ روزہ اب نہ رہے بلکہ وہ بعد کے دنوں میں اس کی قضا کر لے. یہی حال کچھ مختلف حکم کے ساتھ ایام گزارنے والی کا بھی ہے کہ وہ ان دنوں میں روزہ نہیں رہے گی لیکن بعد کے دنوں میں ان روزوں کا شمار کرے گی اور رمضان کے بعد ان روزوں کی وہ قضا کرے گی. لیکن مریض کے باب میں ایک مسئلہ اور، اگر کوئی آدمی ایسا بیمار ہے کہ وہ روزہ رہ ہی نہیں سکتا، فی زمانہ عجیب و غریب مسائل ہے روزے کے باب میں، جس کی وجہ سے اس مسئلے کی بڑی اہمیت ہے، بغور سماعت کر لیں کہ اگر کوئی آدمی روزہ رہ نہیں سکتا، بیمار ہے وہ، اور بیماری کی حالت اس کی وقتیہ ہے کہ بخار آ گیا ہے یا کسی جگہ مار لگ گیا ہے، دوا لینی پڑتی ہے اسے، وقتیہ بیماری ہے، وقتیہ بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رہے گا. اگر رہے گا روزہ تو بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ اگر ہو تو پھر وہ روزہ نہیں رہے گا بلکہ وہ رمضان کے بعد ان روزوں کی وہ قضا کرے گا. یہی حال ان بوڑھوں کا ہے جو روزہ نہیں رہ سکتے بالکل، تو ان کے لیے حکم یہ دیا گیا کہ وہ بجائے روزے کے وہ فدیہ دیں گے. فدیۃ طعام مسکین، جیسا کہ قرآن مجید نے کہا کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں 2 ٹائم ایک فقیر کو کھانا کھلائے گا. فقہا کہتے ہیں کہ مسئلہ یوں ہے کہ فدیہ دے گا وہ، اور فدیہ 2 ٹائم کھانا ایک فقیر کو، اس کا جو متبادل بیان کیا گیا وہ فطرہ ہے. ایک فطرے کی قیمت ہندوستان میں بالخصوص حیدرآباد دکن میں ایک فطرے کی قیمت کم از کم 50 روپے ہوتی ہے. اس صورت میں اگر کوئی بوڑھا ہے، سخت بوڑھا، اب وہ روزہ رہ نہیں سکتا اور بعد میں قضا کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے، اس واسطے کہ بوڑھا دوبارہ جوان نہیں ہوگا، اب اس کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ بعد میں وہ روزہ رہے گا. یا پھر کچھ بیماریاں اب ایسی بھی ہیں جس کے صحت کی امید نہیں ہوتی، جیسے گردے کا مریض ہے جس کے بارے میں عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہ ڈائلیسس پر چڑھ جاتا ہے تو اس کی پوری زندگی میں وہ پانی سے اپنے آپ کو 1 گھنٹہ یا پھر وہ روزہ نہیں گزار سکتا، روزے کی وجہ سے
اس پر موت واقع ہو سکتی ہے، بیماری میں شدت ہو جائے گی۔ یہی حال شوگر کے مریض کا بھی ہوتا ہے کہ شوگر جب شدت کو آ جاتا ہے، ورنہ بعض ماہرین تو یہ کہتے ہیں کہ شوگر کا مریض اگر روزہ رہے گا تو شوگر کنٹرول میں آ جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے، بعض اطباء یہ بھی کہتے ہیں کہ شوگر کا ایک ایسا بھی مقام ہوتا ہے، ایک ایسا اسٹیج بھی ہوتا ہے کہ جس میں شوگر والا مریض اگر روزہ رہے گا تو پھر اس کی صحت اور زیادہ خراب ہو جائے گی، اور کبھی کبھی موت تک اسے واقع ہو سکتی ہے اگر ایسے سخت حالات اگر کبھی ہوں۔ ایسے میں وہ آدمی بجائے روزہ رہنے کے وہ بعد میں فدیہ دے دے گا۔ کبھی کبھی لوگوں کو خیال ہوتا ہے، فی زمانہ ایک مسئلہ ہے لوگوں کے درمیان، بعض کہتے ہیں کہ گلوکوز چڑھاتے ہوئے بھی آدمی روزہ رہ سکتا ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ آدمی گلوکوز چڑھاتے ہوئے روزہ رہے؟ اگر وہ آدمی بیمار ہے تو وہ آدمی روزہ چھوڑ دے گا رمضان کا، اور بعد رمضان جب صحت ہو جائے گی تو وہ روزہ رہ لے گا۔ اگر سخت بوڑھا ہے اور ایسی بیماری میں ہے کہ صحت کی امید ہی نہیں ہے، پھر ایسے حالات میں بجائے روزہ رہنے کے وہ فدیہ دے دے گا۔ اور آج کے حالات میں بالخصوص چونکہ ہر طرف لاک ڈاؤن کی وجہ سے غربا، یتامہ، مساکین کے گھروں میں کھانے پینے کی قلت ہے، ایسے میں اچھا ہے کہ فدیہ رمضان سے پہلے ہی نکال دیں۔ ایک روزے کی کم از کم اگر اس کی رقم رکھی جائے، کم از کم 50 روپیہ ایک فطرہ اگر مانا جائے، کم از کم، ورنہ چاہیے کہ اچھے سے اچھا فطرہ نکالیں، اچھے سے اچھا فطرے کی رقم مقرر کریں، ایک روزے کو اس رقم کے ساتھ 30 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں۔ جیسا کہ اگر ہم 50 روپے مقرر کرتے ہیں اور ایک مہینے کے روزے 30 روزے اگر سمجھتے ہیں، ایسے میں وہ 1500 روپے ہوں گے۔ اگر آپ 1500 روپے کا راشن لیں یا پورے مہینے کا جو کچھ کے گزر بسر کا ضروری سامان ہوتا ہے، اگر کسی غریب کے گھر آپ بھیج دیں گے، غریب مسلمان کے گھر بھیج دیں گے، اس واسطے کہ زکوٰۃ جس کو دینا جائز ہے اسی کو فدیہ دینا جائز ہے۔ آپ کسی امیر کو اگر فدیہ دیں گے تو زکوٰۃ یہ فدیہ ادا نہیں ہوگا، وہ تمام کے تمام پابندیاں جو زکوٰۃ کے ہیں وہی فدیے کے بھی ہیں۔ اس واسطے اگر کسی غریب مسلمان کو آپ اگر فدیے کی رقم دے دیں گے یا فدیے کی رقم سے کوئی کھانے پینے کا اناج دے دیں گے، افطاری کا سامان دے دیں گے، تو یقیناً آپ کو 2 فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوگا کہ آپ کے روزوں کا بدل آپ ادا کر دیے، اگر اللہ چاہے تو اسے قبول کر آپ کے روزے چھوڑنے کے گناہ کو اللہ معاف کر دے، تو آپ پر بڑا احسان ہو گیا اللہ عز و جل کی طرف سے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا فائدہ یہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کو تم افطاری کراؤ۔ اگر کوئی آدمی روزے دار کو افطاری کرائے گا تو نبی اکرم فرماتے ہیں کہ روزے کا ثواب کم نہیں ہوگا روزے دار کا، افطاری کرانے والے کو بھی اللہ روزے کا پورا ثواب عطا کرے گا۔ یہ بڑا فائدہ ہو گیا۔ ایک تو عذر کی وجہ سے روزہ نہ رہے، ایسے میں آپ فدیہ دے دیے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ آپ کے روزہ نہ رہنے کے گناہ کو اللہ معاف فرما دے گا۔ اب اگر کسی روزے دار کو افطاری کا انتظام آپ کر دیں گے تو بیٹھے بٹھائے آپ کو روزے کا ثواب بھی مل گیا، کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ اور اس میں اس اہتمام کو بھی ملحوظ رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت اور اس کا انعام جو رمضان کے مہینے میں عام ہوتا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم یہاں تک فرماتے ہیں کہ کسی صحابی نے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی، کبھی ہم غریب، ایسے میں ہم کسی آدمی کو پیٹ بھر نہیں کھلا سکتے، کیا ہم کسی کو تھوڑا کھلا دیں تب بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ درود و سلام کا نزول کرے مصطفیٰ پر کہ رحمت عالم خوب آسانی فرمانے والے کے نبی کریم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی روزے دار کو کھجور کا ٹکڑا کھلا دے یا دودھ کا گھونٹ پلا دے یا شربت پلا دے، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تب بھی اللہ اس روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر اس افطاری کے کرانے والے کو پورے ایک سالم روزے کا اللہ ثواب عطا کر دے گا۔ کیا احسان باری ہی تعالیٰ کا۔ اب اس مسئلے کو سننے کے بعد یہ نہ سمجھ لیں کہ روزہ رہے بغیر صرف افطاری کراتے پھریں گے، روزہ رہے بغیر صرف افطاری کراتے پھریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہمیں روزے کا ثواب مل جائے گا۔ نہیں، جو آدمی صحت مند ہے، صحت مند مرد و عورت کو چاہیے کہ وہ بلا عذر رمضان کے روزے کو کبھی نہ چھوڑیں، کبھی نہ چھوڑیں، اپنے کام کو کم کر دیں، اپنے مصروفیات کو کم کر دیں، لیکن روزہ کبھی نہ چھوڑیں۔ اور خوب ذہن بنا لے اس بات کے لیے،
اور کتنا بڑا احسان، اگر نظریے کو تھوڑا سا بدل کر دیکھیں ہم تو کتنا بڑا احسان۔ اب تک شیطان قید ہوتا تھا رمضان سے پہلے، لیکن باوجود اس کے بہت سارے لوگ ہوتے تھے رمضان میں پھر بھی نہ تراویح کے ہوتے تھے نہ روزے کے ہوتے تھے۔ اللہ عز و جل نے شاید ارادہ کیا کہ ہم جیسے گنہگاروں پر احسان کر لیں۔ جب شیطان کو اللہ نے قید کر دیا تو کرونا کے نام سے ہمیں بھی اللہ نے قید کر دیا۔ اب کتنا اچھا ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے روزہ بھی رہ سکتے ہیں۔ اگر ان سہولت کے حالات میں بھی اگر ہم روزہ نہ رہیں گے تو سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اتنی سہولت ہمارے لیے ہو گئی، روزہ کبھی نہ چھوڑیں۔ اور ذہن میں رکھ لیں یہ بات کہ مصطفیٰ نے وعدے کر دیا اس مسئلے کو، کوئی آدمی بلا عذر رمضان کا روزہ چھوڑ دے گا، اس کے بدلے میں پوری زندگی روزہ رہے گا، تب بھی وہ رمضان کے ایک روزے کے برابر کا روزہ نہیں ہوگا، اس کا پوری زندگی کا روزہ اس کا۔ اس عظمت کے باوجود کوئی روزہ چھوڑ دے۔ عموماً دیکھتے ہیں کہ ہماری بہنیں روزہ چھوڑ دیتی ہیں، گھر کے کام کاج کے بہانے سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں۔ گھر کا کام کاج آپ رات کے وقت میں بھی کر سکتی ہے، لیکن گھر کے کام کاج کے بہانے سے روزہ کبھی نہ چھوڑیں۔ روزہ ایک اہم ترین عبادت ہے۔ رمضان ہمیں نوازنے کے لیے آیا ہے، ہماری مغفرتوں کے لیے آیا ہے، ہمارے انعام اور اکرام والا بنانے کے لیے آیا ہے۔ اس بات کو گاٹھ باندھ لے کہ تمام کام بعد میں، رمضان آ گیا، روزے کو فوقیت دے، روزے کو فوقیت دے کہ روزہ کسی حال نہ چھوڑے، کسی حال روزہ نہ چھوڑے۔ اپنے کاموں کو کم کر لیں، اپنے شاپنگ کو کم کر لیں، اپنے مصروفیات کو کم کر لیں، لیکن روزہ کسی حال نہ چھوڑیں۔ اور افطاری کا خاص اہتمام بھی کر لیں کہ افطاری کرانے کا بڑا ثواب ہے، اس واسطے گھروں میں خاص افطاری کا اہتمام کریں، اپنے اڑوس پڑوس کو اچھی افطاری بھیجیں۔ نہیں معلوم کہ کس کے پاس افطاری کا انتظام ہوگا، کس کے پاس نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی آپ کی افطاری سے کوئی آدمی افطاری کر لے گا، آپ کو بیٹھے بیٹھے پورے ایک روزے کا ثواب بھی مل گیا۔ اور یہ افطاری کا دینا لینا یہ آپ کے لیے محبت کا ذریعہ بھی بن جائے گا، اس لیے کہ تحفے کا ریل پھیل آپس میں محبت کو پیدا کرتا ہے۔ اس صورت میں ایک فائدہ ہوگا کہ خواتین بالخصوص افطاری کا اچھا اہتمام کریں، سحر کا اچھا اہتمام کریں۔ کبھی کبھی بعض لوگوں کی طرف سے شکایت سننے میں آتی ہے کہ شوہر روزے کے لیے اٹھتا ہے، بیوی عذر کی وجہ سے شاید روزہ نہیں رہتی۔ ایسے میں بھی بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے لیے پورا اہتمام کریں۔ فی زمانہ سنتے ہیں کہ بعد ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں کہ وہ پیل پھیلا کر سو جاتی ہے، شوہر فریج سے ٹھنڈا کھانا نکالتا ہے، اپنے ہاتھ سے کھانا گرم کر کر کھا لیتا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہوگی اس عورت کے لیے جو گھر میں رہے اور وہ افطار کا انتظام اپنی شوہر کے لیے نہ کرے۔ ایک وقت آنے والا ہے، ضرور ہم اللہ سے ملنے والے ہیں، وہاں اللہ ہم سے ایک ایک چیز کا سوال کرے گا اور ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ ایک تو حق ہے شوہر کا کہ اس کا کام کرنا ہے، حق ہے ماں باپ کی خدمت کا کہ ان کا کام کرنا ہے۔ کبھی حقداروں کے حق کو فراموش نہ کرو، اپنے ماں باپ کا حق ادا کرو کہ رمضان کے دنوں میں ان کے ساتھ خاص حسن و سلوک کرو، ان کے سحری افطاری کا انتظام کرو۔ اگر ماں باپ سخت بیمار ہے تو ان کا فدیہ اپنے طرف سے ادا کرو۔ اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کا فدیہ ایصال ثواب کی صورت میں عطا کرو۔ نہیں معلوم کہ اگر ان کے قبروں میں اگر عذاب ہو رہا ہے تو تمہارے فدیے کے دینے کی وجہ سے اللہ عز و جل ان کے قبروں سے عذاب ختم کر لے۔ رمضان کا مہینہ عطا کا ہے، یہاں تک کہ ہدایہ میں یہ بات تک آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارکہ کو نقل کیا گیا ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں نبی اکرم فرماتے ہیں کہ ہذا الامت امت المرحومۃ، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ یہ امت مغفرت شدہ ہے، تدخلوا فی قبورہم بذنوبہم تخرجوا فی قبورہم بغیر ذنوب، ان کے نبی اکرم فرماتے ہیں کہ یہ امت بڑی عجب ہے، قبر میں جاتی ہے گنہگار، قبر سے نکلتی ہے بے گناہ، مسجد میں جاتے ہیں گنہگار، مسجد سے نکلتے ہیں بے گناہ۔ سمجھ میں آئے گا قبر میں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، باوجود اس کے قبر میں جانے کے بعد آدمی جب قبر سے نکلے گا تو بے گناہ کیسے نکلے گا؟ فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے، مسلمانوں کی ایصال ثواب فاتحہ کی وجہ سے اسے جو ثواب ملتا ہے، یہ ثواب، اور اس کے طرف سے جو توبہ استغفار کیا جاتا ہے وہ توبہ استغفار، اور اس کے طرف سے کفارے کی صورت میں جو فدیے دیے جاتے ہیں، جو صدقے دیے جاتے ہیں، جو فطرے دیے جاتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ عز و جل شمار کرتا ہے اور اس بندے کے گناہ اللہ عز و جل معاف کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے۔ چاہیے کہ جو زندہ ہیں جیسے کہ شوہر ہیں بالخصوص خاص لحاظ رکھیں، اور شوہر کو چاہیے کہ بیوی کا خاص لحاظ رکھے کہ رمضان کے دنوں میں ویسے ہی مصروفیات میں ہوتی ہے، وہ اس کے کام میں ہاتھ بڑھائیں، زیادہ زور زبردستی اس پر نہ کریں، زیادہ کام کا بوجھ اس پر نہ لا دے، اس کے کام میں اپنا ہاتھ بڑھائیں۔
ویسے ہی بیوی کو چاہیے کہ شوہر کا خاص لحاظ رکھے کہ اس کے افطاری سحر کا خاص اہتمام کرے، اور اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کا کہ ان کے ساتھ سحر و افطار کریں، اگر وہ بیمار ہے تو ان کا فدیہ دیں، اگر وہ صحت مند ہیں تو ان کے لیے سحری افطاری کا عمدہ سے عمدہ زیادہ اہتمام کریں کہ یقیناً ان کی دعاؤں میں تمہارے روزوں کی مقبولیت رکھی ہوئی ہے۔ اگر وہ دعا کر لیں تم ہزار گنہگار سے ہی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ماں باپ کی دعا فرما بردار اولاد کی حق میں کم از کم کبھی رد نہیں کرتا۔ بہرحال یہ رمضان بالخصوص غرابہ یتامہ کو خیال کرتے ہوئے رمضان کا فدیہ اول وقت ہی نکال دیں، اس مسئلے کو ذہن نشین کر لیں۔ زیادہ تفصیل میں گئے بغیر اس روایت کا ایک دوسرا حصہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے رمضان کے دنوں میں روزہ فرض کیا ہے، وقیام لیلۃ تطوعا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں اللہ عز و جل کی رضا کی نیت سے اس کے قیام کو ثواب والا کر دیا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اس کے قیام کو بین سنت بنایا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اور بالخصوص رمضان کی راتوں کے قیام سے مراد علماء کا بڑا طبقہ یہی کہتا ہے کہ خاص کر یہ تراویح کی نماز ہے یہ، اور فی زمانہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جیسا کہ حیدرآباد کے علاقے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تراویح کی نماز کا وہ اہتمام جو گزشتہ رمضانوں میں ہوتا تھا اب نہیں کیا اب کر نہیں پا رہے ہیں ایسا اہتمام، اس واسطے کہ کرونا وائرس سے نجات کا ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی صورت ہے کہ سوشل ڈسٹینس مینٹین کی جائے۔ اگر مسجد میں ازدحام جمع ہو جائے گا، ایسے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدمی بیمار ہوگا تو بیماری ایک سے دوسرے کو منتقل ہو جائے گی، جس کی وجہ سے علماء کا ایک بڑا طبقہ کہتا ہے کہ نماز میں جب صف باندھی جائے تو دو مصلیوں کے درمیان میں، جیسا کہ WHO کا اس میں کیٹیگری آیا ہے کہ آدمی کتنا ڈسٹینس مینٹین کرے گا، تو اس میں آیا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان میں قریب وہ 1 فٹ کا فاصلہ، دو لوگوں کے درمیان وہ 1 میٹر یا 3 فٹ کا فاصلہ رکھے گا۔ اب اس صورت کے ساتھ بھی چونکہ فقہاء نے اجازت دی ہے جماعت کے ایسے بھی قیام کی، جس پر ہماری ایک تفصیل گزشتہ کے محفلوں میں گزر چکی، ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ نمازوں میں دور دور ٹھہر کر 1 میٹر کے فاصلے سے بھی نماز تراویح ادا کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس کی گنجائش حکومت کی طرف سے بعض جگہوں پر نہیں ہے، ایسے میں نماز تراویح کے اہتمام کی وہ سہولت یا نماز تراویح کے اہتمام کی وہ گنجائشات جو گزشتہ رمضان میں تھی وہ آج نہیں ہے۔ ایسے میں نماز تراویح اچھا ہے جیسا کہ علماء کا بڑا طبقہ کہتا ہے کہ 5 وقتہ نمازیں اذان کے ساتھ مسجد میں ادا کی جا رہی ہے مختصر لوگوں کے ساتھ، ایسے ہی نماز تراویح بھی مسجدوں میں ادا کی جائے گی انہی مصلیوں کے ساتھ جو نماز عشاء ادا کیے ہیں۔ ایسا نہیں کہ نماز تراویح مطلقاً بند کر دے مسجدوں میں، نہیں، ایسا کبھی نہیں، اس واسطے کہ صحابہ سے لے کر اب تک کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ نماز تراویح مسجدوں سے کبھی ختم کر دی گئی، ایک بھی ایسی مثال نہیں ہے، اور خاص کر آج ایسی مجبوری بھی نہیں ہے جبکہ حکومت خود آپ کو اجازت دے رہی ہے کہ مسجدوں میں مختصر تعداد کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور لاک ڈاؤن کا قریب 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے، مختصر تعداد کے ساتھ مسجدوں میں نمازیں ادا کی جا رہی ہے، فرض نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے، اور نماز تراویح چونکہ تابع ہے نماز عشاء کے ساتھ، جس کی وجہ سے نماز عشاء کے بعد مختصر وہ نمازی جو کہ نماز عشاء میں تھے انہی نمازیوں کے ساتھ نماز تراویح کا بھی اہتمام کر لیں، نماز تراویح موقوف نہ کریں، بند نہ کریں، بلکہ انہیں چاہیے کہ جیسا کہ ایک ختم قرآن کا عمومی طور پر رواج ہوتا ہے، اس لیے اس مسئلے کو ذہن نشین رکھ لیں کہ نماز تراویح میں 3 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات تو نماز تراویح 20 رکعت ادا کرنا، 20 رکعت نماز تراویح کا ادا کرنا، یہ سنت موقدہ ہے ہر مرد و عورت پر، ہر عاقل بالغ پر یہ سنت موقدہ ہے، چاہے وہ روزے سے رہتا ہو چاہے وہ روزے سے نہ رہتا ہو، ہر ایک پر نماز تراویح 20 رکعت سنت موقدہ ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔
دوسری چیز نماز تراویح میں ایک قرآن کا ختم کرنا یہ سنت ہے. تیسری چیز نماز تراویح کی جماعت سنت موقدہ پھر ریپیٹ آتے ہیں ہم اپنے مسئلے کی طرف کہ 20 رکعت نماز تراویح یہ سنت موقدہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں بھی اگر جو مسجد کو نہیں جا سکتا وہ آدمی اپنے گھر میں اکیلا یا جماعت کے ساتھ وہ 20 رکعت نماز تراویح میں اگر پورا قرآن نہیں پڑھ سکتا، وہ حافظ اگر نہ ہو تو جتنا قرآن یاد ہے اتنا ہی وہ ادا کرے گا، اتنا ہی وہ پڑھے گا. لیکن 20 رکعت نماز تراویح وہ اکیلا یا جماعت کے ساتھ وہ پڑھ لے گا. گھر میں عورتیں بچے ہوتی ہیں، ایسے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی وہ جماعت کرے گا، اور جو چھوٹے بڑے سورے جو بھی اسے یاد ہے ان تمام کو جوڑ کر وہ 20 رکعت تراویح گھر والوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ بھی وہ اپنے گھر میں ادا کر سکتا ہے، وہ گھر میں ادا کرے. 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہے، یہ اسے ہر آدمی کو ادا کرنا چاہیے، ہر عورت کو ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ رودے سے رہی ہو، چاہے وہ رودے سے رہا ہو، چاہے وہ رودے سے نہ رہا ہو. نماز پڑھنے کی حالت میں عورت کو چاہیے کہ وہ نماز تراویح کو کبھی وہ فراموش نہ کرے کہ پورے چاند کے دیکھنے سے لے کر چاند کے دیکھنے تک 2 چاندوں کے درمیان وہ نماز تراویح کا اہتمام کریں. دوسری چیز ایک قرآن کا ختم کرنا. فرماتے ہیں کہ ایک قرآن کا ختم کرنا نماز تراویح میں یہ سنت ہے. اچھا مانا گیا کہ 2 قرآن ختم کیے جائیں، اور زیادہ اچھا مانا گیا، افضل تر مانا گیا کہ 3 قرآن ختم کیے جائیں. اگر ایسی گنجائش ہے تو نماز تراویح میں یا رمضان کے دنوں میں نماز تراویح میں ایک قرآن، تہجد میں ایک قرآن، اگر حافظ صاحب ہیں جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، گھروں میں بھی جماعت سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، محلے میں کوئی حافظ صاحب ہیں تو اپنے گھر میں انہیں لا کر آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس بات کا لحاظ رکھیں کہ سوشل ڈسٹنس یا حکومت کے قوانین کو کسی قدر اسے ٹھیس نہ پہنچے. جہاں تک ہو سکے پوری احتیاط کے ساتھ نماز تراویح کو ادا کریں. تیسری چیز نماز تراویح سنت علی الکفایہ ہے. اگر مسجد میں نماز تراویح جماعت سے ہو گئی تو مطلب یہ کہ پورے محلے والوں کی طرف سے نماز تراویح کے جماعت کا حق ادا ہو جائے گا. اب محلے والوں کو یہ گنجائش مل جائے گی کہ وہ گھر میں اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر جماعت کے ساتھ نماز تراویح نہ ہوگی تب پورا محلہ گنہگار ہوگا، اور خاص کر ایسی صورت میں جبکہ حکومت اجازت دے رہی ہے اور بہت ساری جگہوں سے پولیس خود پرمیشن بھی دے رہی ہے کہ امام نماز تراویح کا یا 5 وقتہ نمازوں کے امام کو آنے جانے کے لیے پولیس پاس مل رہی ہے جس کی ایویڈنس آپ کو واٹس ایپ پر وائرل ہو رہے ہیں. وہ لیٹر ہے جو پولیس اسٹیشن سے مل رہا ہے ائمہ کے لیے. ایسے میں سہولت ہے تو ہم کیوں نہ اس سہولت کی وجہ سے مسجدوں میں نماز تراویح ادا کرنے سے رک جائیں. نماز تراویح مسجدوں میں ادا کیجیے. اذان لاؤڈ اسپیکر پر دیجیے، اس سے منع نہیں کرتی ہے حکومت، اور لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے سے یہ وائرس عام بھی نہیں ہوگا. اس واسطے نہ حکومت منع کرتی ہے، نہ WHO منع کرتا ہے، نہ پولیس کی طرف سے کوئی حکم آیا ہے. ایسے میں زبردستی اپنی حماقت دکھاتے ہوئے نہ اذان بند کریے اور نہ ہی سائرن بند کریے. سائرن عادت ہے عام لوگوں کی کہ سائرن کے ذریعے اطلاع ہوتی ہے کہ روزہ ختم ہوا یا روزہ شروع ہوا. اس واسطے سائرن بھی بند نہ کریے. پورے اہتمام کے ساتھ نماز تراویح ادا کیجیے. زیادہ وقت ہو چکا ہے، بس اختصار کے ساتھ تیزی سے بات ختم کرتے ہیں. جو مسائل میرے ذہن میں تھے اختصار کے ساتھ میں سنا چکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَوَسْطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. نبی کریم اسی روایت شریفہ میں کہتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت والا ہے، جس کا دوسرا حصہ مغفرت والا ہے، اور جس کا تیسرا حصہ نجات من النار والا ہے، جہنم سے نجات والا ہے. جس کی وجہ سے چاہیے کہ روزے دار اپنے شروع رمضان سے ہی اللہ کی رحمتوں میں داخل ہو جاتا ہے. وہ لوگوں کے ساتھ بھی نرمی کریں، اور روزے دار جب دوسرے دہے میں جاتا ہے، مغفرتوں کے دہے میں جاتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ عفو درگزر کرے. اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی تو اسے معاف کر دے. معاف کرنے کے جذبے کو زیادہ رکھے. اپنی بھائی بہن، اپنے متعلقین، اپنے اڑوس پڑوس کو وہ معاف کرے، محبتوں کو عام کریں. اور تیسری چیز کہ جب تیسرا دہاڑ آتا ہے تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ عتق من النار، نجات من النار کا مہینہ ہے. ایسے میں چاہیے کہ اپنے غلاموں
یا پھر اپنے ملازموں کے ساتھ مزید سہولت کریں، مزید آسانیاں کریں، لوگوں کے ساتھ مزید نرمی کا برتاؤ کریں، اپنے صدقہ خیر و خیرات میں اور زیادہ جدت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں اسی روایت میں فوراً اس کے بعد وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، نبی اکرم فرماتے ہیں تم 4 باتوں کا خاص لحاظ کرو اس مہینے میں۔ نبی اکرم فرماتے ہیں اس کے بعد خصلتان، اس میں 2 باتیں ایسی ہے ترضون بہما ربکم، ان 2 باتوں کو کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے تمہارا رب راضی ہو جائے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں وخصلتان لا غناء بکم عنہما، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ ان کی جو بچی ہوئی 4 میں سے 2 باتیں ایسی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کرنی ہے، اور 2 باتیں ایسی ہے جس سے تمہیں کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ، ان میں سے وہ 2 خصلتیں جس میں اللہ کی رضا ہے، تردون بہما ربکم، جس کے ذریعے تم رب کی رضا پاتے ہو، وہ 2 خصلتیں یہ ہے فشہادت لا الہ الا اللہ، کہ اول یہ کہ تم کلمہ لا الہ الا اللہ کی جدت کرو، کثرت سے ذکر کرو، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کثرت سے تم لا الہ الا اللہ کی کثرت سے وظیفہ کرو۔ اس کی بڑی عظمتیں آتی ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ مانا گیا ہے، میزان میں کلمہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے گا، تمام اعمال ایک طرف اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا وزن ایک طرف، اس کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ روزے دار کو چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے کی حالت میں کثرت سے وہ وظیفہ کرے لا الہ الا اللہ کا۔ دوسری چیز نبی کریم فرماتے ہیں وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اس میں زیادہ سے زیادہ تم استغفار کرو، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو کوئی استغفار یاد ہو کثرت سے استغفار کرے۔ اس کے بعد نبی اکرم فرماتے ہیں وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ باقی 2 چیزیں جن سے تم بچ نہیں سکتے، وہ 2 چیزیں یہ ہیں فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ کثرت سے تم اللہ سے جنت مانگو۔ یہ مہینہ ہے کہ مانگنے والے کو اللہ عطا کرتا ہے، روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ کثرت سے تم جنت مانگو، اور نبی کریم فرماتے ہیں کہ دوسری چیز وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور کثرت سے تم نار جہنم سے پناہ مانگو۔ اور ان دنوں میں جو نار جہنم سے پناہ مانگتا ہے، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اسے جہنم سے نجات عطا کرتا ہے۔ الحمدللہ یہ مہینہ ذکر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ استغفار کا مہینہ ہے۔ ویسے بھی نماز تراویح کو تراویح بھی اسی واسطے کہتے ہیں کہ ترویحات سے بنا ہے۔ ترویحات کا مطلب ہوتا ہے، چونکہ نماز تراویح کا ذکر ہم کر چکے تو ایک اجمالاً ایک مختصر سا مسئلہ بیان کرتے ہوئے بات کو ہم ختم کر دیں۔ تراویح کا چونکہ اب گھروں میں بھی ادا کی جا رہی ہے، اس واسطے اس مسئلے کو ذہن میں رکھ لیں کہ تراویح کی نماز کو تراویح اس واسطے کہتے ہیں کہ اہل لغت کہتے ہیں کہ تراویح جمع ہے یہ، اور یہ بنا ہے ترویحات سے۔ ترویحات کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر سکون کرنا، خاموش رہنا یا ذکر کرنا۔ اور ذکر جیسا کہ عمومی طور پر معمول ہے، سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح والا مشہور وظیفہ ہے جو ہر 4 رکعت کے بعد ہم اہل سنت کے پاس معمول ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد وہ وظیفہ کرے۔ اگر گھروں میں یاد ہو تو وہ وظیفہ کرے، اگر یہ وظیفہ یاد نہیں تو کوئی اور وظیفہ کر لیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر رک جائیں، اس کے بعد پھر 4 رکعت ادا کریں۔ اور نماز تراویح 2 رکعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، مطلب یہ کہ 2 سلاموں کے بعد آپ ترویحہ کریں گے، ہر 2 سلاموں کے بعد، یعنی 2 رکعت کے بعد 2 سلاموں کے بعد آپ ترویحہ کریں گے، کچھ دیر سکون سے بیٹھیں گے، اور اس کے اندر آپ تسبیح پڑھیں گے۔ اور اس تسبیح کے پڑھنے سے چونکہ مصطفیٰ نے رمضان کے دنوں میں ذکر کا حکم کیا ہے، وہ حکم بھی پورا ہوگا۔ اور قرآن مجید کہتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، قرآن مجید کہتا ہے کہ رمضان عطا کیا پروردگار نے تمہیں، اور اس میں روزے کی توفیق عطا کی، اس کا شکر ادا کرو اور اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی بزرگی بیان کرو، چونکہ قرآن کا حکم آیا ہے۔ یہ حکم پر بھی عمل ہو جائے گا کہ تراویح کے درمیان ہر 4 رکعت کے بعد تسبیحات تراویح کو پڑھے، جو کہ انٹرنیٹ پر وغیرہ آپ کو بآسانی دستیاب ہے۔ بہرحال جو مسائل میرے ذہن میں تھے میں کہہ چکا، بس اللہ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے میں مجھ سے جو خطا ہو چکی ہے اللہ معاف کرے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس مجلس کو استفادے والی کرے۔ جو حاضرین ہیں اللہ ان کے لیے بھی مغفرت کا دریا کرے،
جو دور انٹرنیٹ کے ذریعے جو اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں اللہ ان کے مغفرت کا بھی سامان کرے۔ مالک رمضان کے دن آ رہے ہیں مولا، ہم گنہگاروں کو تو نے باعزت کر دیا مولا، رمضان سے احسان فضل کر مالک، ہمیں صحت عطا کر مولا، اور اخلاص عطا کر مالک، کہ صحت و عافیت کے ساتھ مالک، ایمان و احتساب کے ساتھ مالک رمضان کے روزے ہمیں عطا کر مولا۔ مالک ہمارے گھروں میں خوشیوں کو عام کر مولا، احسان فضل کر مولا، نفرتوں کو ختم کر، خوشیوں کو عام کر مولا، تاکہ ماہ رمضان خوشیوں کے ساتھ گزار سکے مولا۔ جو بیمار ہے مالک مسلمانوں میں، اقطاع عالم میں مالک، ہر مسلمان کے گھر کو مولا مرض سے محفوظ کر دے مولا، آفت و بلا سے محفوظ کر دے مولا۔ رمضان کا مہینہ عطا کیا مولا، خوشیوں کے ساتھ صحت کے ساتھ مولا، رمضان کے روزے بھی ہمیں عطا کر دے مولا۔ مالک احسان فضل کر مولا، ہماری اس مختصر سی مجلس کو قبول کر مولا۔ مالک احسان فضل کر مالک، اس مجلس کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے مغفرت کا ذخیرہ کر۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔